افسانہ آگہی رائٹر نایاب جیلانی۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد تھی اور شروع سے ہی ہمارا یہ معمول تھا کہ مہینے بھر کا اکٹھا راشن لے آتے۔ بجلی اور گیس وغیرہ کے بل جمع کروانے آئی تو سوچا کہ رمضان سے پہلے ہی سودا سلف لے چلوں، مگر یوٹیلٹی اسٹور پر ایک لمبی قطار اور پسینے سے شرابور خواتین کو دیکھ کر مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر 2-4 دن مزید نکل جاتے اور رمضان کے پہلے عشرے میں ہی قیمتوں نے عروج پر پہنچ جانا تھا اور دکانداروں کی مہربانی سے بجٹ خراب ہونے کا شدید خدشہ لاحق تھا، اسی لیے گرمی کی پرواہ کیے بغیر میں نے سودا سلف خرید لیا۔ واپسی پر اپنی 4 سالہ بیٹی بسما کے لیے چپس، نمکو بسکٹ اور کینڈیز کی شاپنگ کر کے جو ہی میں نے ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو بلیک کرولا کی طرف بڑھتے ان 2 نفوس کو دیکھ کر میں گویا ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ منوں کے حساب سے بوجھ لادے پھولی سانسوں کے ساتھ میں بمشکل سڑک کے کراس کر کے بلیک کرولا کی طرف بڑھی تھی، مگر میرے پہنچنے سے پہلے وہ سرعت سے گاڑی میں بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے کرولا میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، یقیناً خود کو تسلی دے کر میں نے قریب کھڑی ٹیکسی میں سامان رکھا اور ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ گھر آ کر میں نے تمام تھیلے شیلف پر پٹکے اور خود کارپیٹ پر ڈھہ گئی۔ بسما اپنی شاپنگ دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ماما، چاکلیٹ تو آپ لائی نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد بسما کی خفا سی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ سوری بیٹا، مجھے یاد نہیں رہا، رات کو بابا کے ساتھ مارکیٹ جا کر لے آنا۔ میں نے تھکی آنکھوں کو بامشکل کھول کر کچھ دیر پہلے دیکھے گئے منظر کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ بسما کھلسی اٹھی۔ ڈھیر ساری چاکلیٹس۔ میں نے اس کی چمکتی آنکھوں میں چھپی خوشی کو محسوس کر کے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بسما ایک دفعہ پھر مصروف ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان سے ٹی وی بند کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے کی بھرپور نیند لینے کے بعد میں بالکل فریش تھی۔ صبح کے بکھرے پھیلاوے کو سمیٹ کر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ عزیر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے سرعت سے سبزی وغیرہ چھیلی، کاٹی، آٹا گوندا، چاول چن کر بھگوئے۔ جب تک عزیر آئے کھانا تیار تھا۔ برتن ڈائننگ ٹیبل پر سجا کر میں نے اپنا حلیہ درست کیا۔ عزیر بسما کو مارکیٹ کا چکر لگوا کر لائے تو میں فون سننے میں مصروف تھی۔ آپ ہی کا فون ہے، میں نے عزیر کے پوچھنے پر اشارے سے بتایا تھا۔ آپ ہی ہفتے میں 1-2 دفعہ فون کر کے میری خیریت ضرور پوچھتی تھی۔ لندن میں رہنے کے باوجود وہ یہاں کے حالات سے مکمل باخبر رہتی تھی۔ میں نے عامر بھائی کے بیٹے سرخیل کی طبیعت کے متعلق پوچھا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں سے میرا رابطہ عامر سے نہیں ہوا۔ آپ بھی مجھے الجھی سی لگی۔ انہوں نے فون بھی ذرا جلدی ہی بند کر دیا۔ اگلے دن صبح ہی آپ ہی کا فون آ گیا تھا میرے بتانے پہ کہ عزیر آفس چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اطمینان سے بھرا سانس خارج کیا۔ میں چونک گئی۔ آپ ہی کا انداز کچھ پراسرار سا لگا تھا مجھے۔ سنو آمنہ، تم ابو جی کی طرف نہیں گئی ہو؟ میں نے ہستی سستی سے ایک لمبی جمائی لی اور قطرے پھیل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہاں آپ ہی، وقت ہی نہیں ملتا، 100 پکھیڑے ہیں گھر کے۔ ابھی 15 دن پہلے عزیر کی آپا پورے 25 دن رہ کر گئی ہیں، پھر بسما کو بخار نے آ گھیرا تھا، اسی لیے جا ہی نہیں سکی میں نے کچھ شرمندہ ہو کر تفصیل سے بتایا تھا۔ آپ ہی کئی لمحے خاموش رہی۔ میں نے چونک کر رسیو کو گھورا۔ آمنہ، آج ذرا ٹائم نکال کر ابو جی کی طرف جانا، اور ہاں، عزیر کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے ایک اور جمائی لی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے میں ایک دم ہی ٹھٹکی تھی۔ آپ ہی کیا بات ہے؟ میں فکر مندی سے بولی۔ آپ ہی نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد قدرے رازداری سے کہا تھا۔ آمنہ، ذرا تحمل سے میری بات سننا۔ انہوں نے گویا پیش بندی کے لیے مناسب الفاظ چنے تھے۔ وہ میری غصیلی، ضدی اور بے حد جذباتی طبیعت سے واقف تھی۔ آپ ہی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میرا فشار خون بلند ہونے لگا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے گویا میرے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کئی لمحے تو میں کچھ بول ہی نہیں سکی، زبان لگتا تھا تالوں کے ساتھ چپک گئی ہے۔ آپ ہی نے فون بند کیا، مگر میں انہیں اللہ حافظ بھی نہیں کہہ سکی۔ مارے غصے کے کوف جھنجھلاہٹ کے میرا برا حال تھا۔ شدید اشتعال کے عالم میں نے بال نوچنے شروع کر دیے، چیزیں پٹ گئیں، کچھ اور نہیں تو بسما کو 2-3 جھانپڑ رسید کیے۔ اسی غائب دماغی اور غصے کی حالت میں سالن بھی جلایا۔ عزیر کے ساتھ بھی جھڑپ ہو گئی بسما کی مار دھاڑ کی وجہ سے۔ ان دن شاید 3 یا 4 روزہ تھا جب میں نے افطاری کی تیاری کر کے بسما کو عزیر کے حوالے کیا اور ٹیکسی پکڑ کر ابو جی کی طرف آ گئی۔ یہاں آ کر جو منظر میری نگاہوں نے دیکھا تھا اور جو کچھ میں نے سنا، کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ تقریباً 50 سے 55 کے درمیان خاتون تھی جو کہ نہایت اطمینان سے پکوڑوں کے لیے شاید امیزہ تیار کر رہی تھی، اور ابو جی بے حد خوش دلی کے ساتھ پیاز کاٹ رہے تھے۔
مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ دونوں کی ساکت رہ گئے۔ یہ سب کیا ہے ابو جی؟ میرے حساب چٹک کے تھے اور آنکھیں لہو رنگ ہو گئی۔ ابو جی میرے لب و لہجے کو سن کر اور غصیلے تنے تنے تاثرات کا جائزہ لے کر قدرے شرمندہ سے ہو کے تھے، جبکہ وہ خاتون نہایت محبت سے میری طرف بڑھی تھی۔ یہ آمنہ ہے، انہوں نے ابو جی سے شاید تصدیق کی۔ میں نے ان کے بڑھتے ہاتھ کو جھٹک دیا اور رخ بدل کر ابو جی کے قریب چلی آئی۔ اس عمر میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ابو جی؟ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا آپ نے ہمیں۔ آج مجھے پتا چلا ہے، کل سب کو خبر ہو جائے گی، کس کس کو جواب دیں گے ہم، اور میرے سسرال والے کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے۔ اف، مجھے تو سوچ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی ہے، میں تقریباً چلاتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ابو جی آہستگی سے بڑبڑائے تھے۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں تیزی سے پلٹی اور دروازہ عبور کر گئی۔ اگرچہ ابو جی مجھے روکنے کی غرض سے میرے پیچھے آئے تھے، مگر میں کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ گھر آ کر بھی میں بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ عزیر میرے سرخ چہرے کو دیکھ کر بھی نہیں بولے تھے۔ خاموشی سے انہوں نے بسمہ کو کھانا کھلایا اور پھر کارٹون لگا کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ کافی دیر تک مجھے برتنوں کی اٹھا پٹک کی آوازیں آتی رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو جی اس عمر میں ایسا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اصل پریشانی تو یہ تھی کہ میں عزیر کا سامنا کس طرح کروں گی۔ انہی الجھی سوچوں میں گم میں تکیے میں سر دیے پڑی تھی کہ عزیر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے آمنہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے نرمی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے رخ بدل کر عزیر کی طرف دیکھا۔ کیا میں انہیں بتا سکوں گی؟ میں نے آزردگی سے سوچا، کبھی نہیں۔ میں دل میں مضبوط ارادہ کر چکی تھی، اسی لیے عزیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، ہاں بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اتنی اچھی خبر سن کر تو درد ورد بھول جانا چاہیے تھا تمہیں۔ عزیر کا لہجہ اگرچہ سادہ تھا مگر الفاظ، کون سی خبر؟ میرا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ عزیر کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا۔ یہی کہ ہمارے سسر محترم خیر سے شادی کر چکے ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے ہونک پن کی انتہا کر دی تھی۔ عزیر اس دفعہ کھل کر مسکرائے تھے۔ یعنی کہ حد ہو گئی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا جانے ہیں، بس ہم ہی نہ جانے کیوں محترمہ اس قدر بے خبر سمجھ رکھا ہے آپ نے ہمیں۔ عزیر کا انداز چڑھانے والا نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان کا لہجہ تمسخر اڑاتا محسوس ہوا۔ اڑا لے مذاق آپ بھی، ابھی تو نہ جانے کس کس کی باتیں سننی ہیں۔ میں نے نم پلکوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ عزیر نے حیرت سے مجھے سوں سوں کرتے دیکھا تھا۔ تو کیا لڈو پانٹو جشن مناؤں؟ میں چڑھ کر گویا ہوئی تھی۔ عزیر کے ہونٹوں کا تبسم غائب ہو گیا۔ تم خواہ رو دھو رہی ہو، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ انکل کی تنہائی دور ہو گئی ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں سے وہ کس قدر چپ چپ اور آزردہ سے رہنے لگے تھے۔ ابھی چند روز پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ان کی صحت کی بحالی اور چہرے کی شگفتگی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر جلدی ان کے مزاج میں تبدیلی کی وجہ بھی معلوم ہوگی۔ بڑھاپے میں تنہا رہنا کس قدر مشکل ترین کام ہے۔ پھر ان کے ساتھ تو دیگر مسائل بھی تھے، نہ وقت پہ کھانا، نہ دوا وغیرہ۔ عزیر نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ میں آنکھیں موندے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی۔ امی کے جانے کے بعد ابو جی نے ہم تینوں کو ماں بن کر پالا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو ہر وقت امی کے لیے رویا کرتی۔ سارا دن آپ ہی مجھے گود میں اٹھائے سارے گھر میں چکراتی رہتی، یا پھر سڑک پر لے کر نکل جاتی۔ جب ابو جی گھر آتے تو آپ ہی کی ڈیوٹی گویا ختم سی ہو جاتی، پھر میں ہوتی تھی یا پھر ابو جی۔ وہ مجھے مارکیٹ لے کر جاتے، کبھی پارک اور کبھی لان میں لگے جھولے پر بٹھا کر جھولا جھلاتے۔ رات گئے تک میں ان کے ساتھ چپکی رہتی۔ خاندان والوں کے بے حد مجبور کرنے پر بھی انہوں نے دوسری شادی کی حامی نہیں بھری تھی۔ جب بھی پھپھو وغیرہ شادی کے لیے دباؤ ڈالتی، ابو جی کا ایک ہی جواب ہوتا، آپا میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے ستیلی ماں کے سائے تلے احساس کمتری کا اور نفرتوں کا احساس لے کر بڑے ہوں۔ میں انہیں مکمل اور خود اعتماد دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو جی کے بے تحاشا لاڈ پیار نے مجھے کسی حد تک خود پسند اور ضدی بنا دیا تھا، جبکہ میرے برعکس عامر اور آپی بے حد نرم مزاج کے مالک تھے۔ اسی لیے شاید ابو جی کی شادی کا سن کر انہوں نے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ میں ابھی تک غصے اور جذباتی پن کی وجہ سے کھول رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ابو جی نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور سارے والدین ہی اپنی اولاد کی خاطر یہ سب کرتے ہیں۔ عزیر کے سمجھانے کا الٹا اثر ہوا تھا۔ مجھے ابو جی کی بیوی سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں نے آپی تک بھی اپنے خیالات پہنچا دیے۔ آپی نے بھی کم و بیش عزیر کی طرح نصیحتیں کی تھی۔ میں چلتے بھنتے سنتی رہی۔ آمنہ ایک لحاظ سے ابو جی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو نا، میں اور عامر 8 سال سے لندن میں ہیں، جبکہ تم ایک شہر میں ہونے کے باوجود مہینوں ابو کی خبر نہیں لے سکتی ہو۔ اب کم از کم ہمیں ابو جی کی تنہائی کا سوچ سوچ کر پریشان تو نہیں ہونا پڑے گا۔ میں نے آپی کو مزید بولنے کا موقع دیے بغیر فون پٹک دیا۔ عزیر صبح سے مجھے ابو جی کی طرف چلنے کا کہہ رہے تھے۔ میں ہر دفعہ یوں ظاہر کر دیتی کہ جیسے سنا ہی نہ ہو۔
عزیر کے اصرار پر میں نے اپنے ذہن میں پنپنے والے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے متعلق سوچا۔ مجھے تیار ہوتا دیکھ کر عزیر مطمئن ہو گئے۔ بسمہ کو تیار کر کے میں نے بیگ میں چند کپڑے رکھے اور دروازہ لاک کر کے نیچے اتر آئی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو میں بسمہ کو اٹھا کر اندر چلی آئی، جبکہ عزیر گیراج میں گاڑی کھڑی کرنے لگے۔ میں نے اپنے ذہن میں ان الفاظ کو ایک دفعہ پھر سے ترتیب دیا تھا جو کہ مجھے ابو سے کہنے تھے۔ جو ہی میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اندر سے آتی آوازوں نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ پچھلا رمضان انتہائی تکلیف کے عالم میں گزرا تھا۔ نہ سحری بنا سکتا تھا، نہ ہی افطاری کی تیاری ہو سکتی تھی مجھ سے۔ ہوٹل کے کھانے کھا کھا کر پیٹ الگ خراب ہو گیا تھا۔ بیٹیوں کو اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی، پھر نائلہ تو تھی بھی بہت دور، اور آمنہ کو اس لیے زحمت نہیں دیتا تھا کہ ایک تو اس کی بچی بہت چھوٹی تھی، دوسرے وہ کام کاج کی اتنی عادی بھی نہیں تھی۔ اپنے گھر بار کے بکھیڑوں کے علاوہ ادھر آ کر کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ کچھ نائلہ نے اور میں نے اسے بہت لاڈ پیار دیا ہے۔ مجھے تو پریشانی ہوتی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ آمنہ اپنے گھر کو کیسے سنبھالے گی۔ ابو جی کی محبت میں ڈوبی آواز نے میرے منہ پر تماچا سا مارا۔ میں سن سی کھڑی رہ گئی۔ اچھا، باقی باتیں راستے میں بتا دیجیے گا، ابھی تو چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ ماہرہ بیگم بولی تو میرے ساکت وجود نے گویا حرکت کی۔ میں تیزی سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ ابو جی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے سے تاثرات ان کے چہرے پر امڈ آئے۔ ارے میری گڑیا آئی ہے۔ انہوں نے محبت سے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماہرہ بیگم بھی ہاتھوں میں ڈھیروں شاپرز پکڑے باہر نکل آئی تھیں۔ ان کے تاثرات بھی کم و بیش اسی قسم کے تھے۔ ہم تو عیدی دینے آ رہے تھے۔ عزیر بھی آگے تھے۔ انہوں نے جھک کر ماہرہ بیگم کو سلام کیا۔ ماہرہ بیگم نے عزیر کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ہم اپنی عیدی خود ہی لینے آ گئے ہیں، کیوں بیٹا؟ عزیر نے ابو جی کی گود میں چڑھی بسمہ سے کہا۔ اس نے فوراً سر ہلایا تھا۔ سبھی مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آگے تھے۔ میں بھی مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی۔ ماہرہ بیگم تمام شاپرز رکھ کر کچن میں گھس گئی تھی۔ روزہ کھلنے کا وقت ہونے والا تھا، جبکہ تیاری بالکل ہی نہیں تھی۔ عزیر نے مجھے صوفے پر جمے دیکھ کر خفگی سے گھورا۔ آنٹی کی ہیلپ کرو۔ میں کچھ شرمندہ سی اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی اور پھر کباب فرائی کرتی۔ ماہرہ بیگم سے گلے ملتے ہوئے مجھے عزیر اور ابو جی نے بے حد حیرت سے دیکھا۔ میں نے پلکیں جھکائے جھکائے سوری کہا تھا اور ماہرہ بیگم نے مجھے خود سے مزید قریب کر لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میرے منہ سے کوئی انتہائی غلط بات نہیں نکل سکی اور میرا مقام اب بھی ابو جی کی نظروں میں پہلے جیسا ہے۔ میں تمام شیطانی خیالات اور منصوبوں کو جھٹک کر آٹا گوندنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بھلا میں ابو جی سے کیسے کہہ سکتی تھی آپ ماہرہ بیگم کو چھوڑ دیں اور میں آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے یہیں رہوں گی۔ بیگم ساتھ لانے کا بہانہ بھی خوب مل گیا تھا۔ ابو، میں عید ادھر ہی کروں گی۔ میرے چند الفاظ نے ابو جی کی آنکھوں کی جگمگاہٹوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر سرشار سی ہو گئی تھی۔